آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب عرض ہے۔ ہم نے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج اور ظالم اور غیر عادل حکومت کا خاتمہ، نیز اسلام کو بطور نظام حکومت اور بطور سیاسی نظام کے غالب کرنا، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام، اس پہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ گزشتہ 2 ویلاگ سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، تو آج ہم اسی سلسلے کا جو اگلا عنوان ہے اس پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ خروج، یعنی خروج کیا ہے، یہ کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ مسلمانوں کے ہاں مختلف فقہی مسالک اور مکاتب کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ خروج بھی ہے، اور مسئلہ خروج کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا حاکم اور آپ کا حکمران، جس کو آپ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، یا وہ منتخب کسی بھی ذریعے سے وہ آپ کا خلیفہ یا حکمران بن گیا ہے، تو اس کے اندر ایسی کون سی بنیادی شرائط ہے جو اس میں ہونی چاہیے، اور اس میں سے کون سی شرط ایسی ہے کہ اگر وہ مفقود ہو جائے، وہ شرط اس سے ختم ہو جائے، تو پھر اس کو معزول کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو خروج کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس حاکم یا اس حکمران کی حق کی حکمرانی سے آپ باغی ہو گئے، یا اس کو آپ حکمران تسلیم نہیں کرتے، اس بنیاد پر کہ اس کے اندر یہ شرائط یا یہ فلاں بنیادی شرط موجود نہیں، لہٰذا اب اس کو ہمارے اوپر حاکم رہنے کا یا خلیفہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس کو معزول کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ ہے مسلح خروج، ٹھیک ہے، یعنی آپ طاقت کے ذریعے یا طاقت استعمال کر کے آپ اس کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی سب سے آخری منزل یا آخری شکل ہے، اس کو خروج کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ویلاگ میں نے اشارہ کیا تھا، ابھی دوبارہ یہ بنیادی بات ہے، اس لیے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں تو 12 امام اثنا عشری شیعوں کے نزدیک، باقی زیدیہ اسماعیلیہ کی میں بات نہیں کر رہا، اثنا عشری شیعوں کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ جب تک یہ بات کوئی نہ تسلیم کرے، اپنے عقیدہ کا حصہ نہ بنائے، وہ اثنا عشری شیعہ نہیں بن سکتا، کہ 12 ایسی مقدس ہستیاں ہیں جن کو باقاعدہ خدا نے رسول کے ذریعے امت کے لیے ان کو خلیفہ، حکمران یا امام ان کو متعین کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ہستیاں منصوص من اللہ ہو، خدا کی طرف سے نص موجود ہو کہ یہ مسلمانوں کے پیشوا یا ان کے حکمران یا ان کے رہبر ہوں گے، تو اس شخص کے اندر تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شرط مفقود ہو جائے، اس سے وہ شرط ختم ہو جائے۔ سب مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب غیر معصوم کی حکومت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی جب انہوں نے خلیفہ کی شرائط پہ بات کی ہے، یا شیعہ فقہا اور مجتہدین جب حاکم اسلامی کی صفات یا ایک قاضی کی صفات یا ایک مجتہد کی صفات جب وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ صفات اس طرح سے ہے، ان میں سے جو بنیادی شرائط ہے ان میں سے کوئی شرط اگر اس حاکم سے، اس خلیفہ سے ختم ہو جائے، اس حاکم شرع سے، تو پھر اس کو اس کے کرسی سے معزول کرنا ہے۔ ان بنیادی شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ ہے اس کا عادل ہونا۔ اب عادل ہونے سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ وہ شرط ہے جس کی بنیاد پر پھر حاکم کو معزول کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، یا معزول کیے جانے پر اس مسئلہ جو مختلف فی ہے وہ اس بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات کے صفحہ نمبر 259 پر لکھتے ہیں کہ 6ٹھی شرط عدالت ہے۔ عدالت کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسلامی احکام پر کاربن ہو اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ قاضی ابو یعلا الفرا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر میں علم اور عدالت کی وہی صفات ہونی چاہیے جو قاضی کے لیے ضروری ہیں، اور قاضی کے لیے ابتداء میں یہ بھی ضروری قرار دیا تھا
گیا تھا کہ وہ علم میں اجتہاد کے درجے پر پہنچا ہوا ہو اور عدالت کی تمام شرائط کا جامع ہو۔ اس کے بعد نیچے جا کے لکھتے ہیں کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان گواہ کو عادل سمجھنے کے لیے اس کی ظاہری عدالت کافی ہے، یعنی اگر ظاہری حالات سے اس کا فسق نظر نہ آ رہا ہو تو اسے عادل ہی سمجھیں گے۔ پھر تقی صاحب نے آگے بحث کی کہ جب معاشرے میں انحطاط اور زوال آنا شروع ہوا اخلاقی اقدار کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، تو اس شرط میں نرمی ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ بات موجود ہے کہ اگر حاکم جو ہے وہ آپ کا فسق کا ارتکاب کرے اور ظلم کا ارتکاب کرے اور فاسق ہو جائے اور اس کی عدالت مجروح ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہ ہے وہ خروج کا مسئلہ جو فقہ کے ابواب میں اور علم کلام کے اندر بھی یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک حاکم آپ کا وہ اب فاسق ہو گیا، اس نے فسق کا ارتکاب کر لیا، اور اب اس فسق کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہاں، اگر وہ حاکم جو ہے وہ کفر صریح کا مرتکب ہو، ٹھیک ہے، یعنی کفر صریح جس کے اندر کسی تاویل کی گنجائش نہیں، تو اس کا تو وہ تو حق حکمرانی بالکل کھو بیٹھے گا۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیونکہ ان اہل علم کا یہ خیال ہے کہ مسلمان پر کافر کی ولایت نہیں ہے، اس کو مسلمانوں پر ولایت کرنے کا یا حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو وہ تو بحث سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو پھر کسی بھی صورت تخت سے اتارنا ہے، وہ خود اترے، اور اگر بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کر کے وقت گزاری اس کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ کفر سے کم درجے کا اس کا گناہ ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اختلاف نہ صرف مختلف مکاتب کے درمیان ہے بلکہ ایک ہی مکتب کے درمیان بھی ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کے ہاں عام طور پر تو یہ بات مشہور ہے اور بہت سی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے فاسق حکمران کو معزول کرنے کے لیے خروج جائز نہیں ہے، یعنی مسلح جدوجہد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ تنقید نہیں کریں گے، بالکل تنقید کریں گے، جو آپ کو اختیار حاصل ہے، جو آپ کا دائرہ ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کی پالیسیوں سے اختلاف بھی کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ معاصی میں یا خلاف شرع احکامات میں تو اس کی اطاعت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ لا معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ان سب کی ہاں بنیادی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، کہ اگر وہ حاکم کسی ایسے کام کا حکم دے یا کوئی ایسا قانون بنائے جو اسلامی شریعت سے متصادم ہے، تو اس خاص قانون اور اس خاص حکم میں تو اس کی اطاعت بالکل حرام ہے۔ لیکن وہ اس طرح کا کوئی حکم تو نہ دے لیکن وہ خود فاسق ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس پہ اختلاف ہے۔ اہل سنت کی ہاں اس میں دونوں نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں کہ اگر اس کو مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کو معزول کیا جائے گا۔ دوسرے نقطۂ نظر کی روح سے میں اگلی ویلوگ میں اس پہ ڈیٹیل بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اس کو معزول کرنے کے لیے مسلح جدوجہد نہیں کی جائے گی، خروج نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، ایک تو کچھ روایات ہے جس کے اندر اس کی ممانعت ہے، حالانکہ اس کی حمایت میں بھی پھر روایات اور آیتیں موجود ہیں جس کے اندر ظلم کے خلاف اٹھنے کا، ظالم کا ہاتھ روکنے کا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب چیزوں کا حکم ہے۔ تو ایک تو وہ وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان روایات کو بنیاد مان کے باقی روایت اور احادیث کو اس کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ دوسری بنیادی وجہ جو خود فقہائے اہل سنت یا علماء اہل سنت لکھتے وہ یہ کہ مسلسل پے در پہ ناکامیوں کو دیکھ کر کہ جو بھی تحریک نکلی خروج کی حکمرانوں کے خلاف، اس کی وجہ سے نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے علماء اہل سنت نے یا فقہاء اہل سنت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا، لیکن بہرحال اس پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہل تشیع کی طرف۔ اہل تشیع کی ہاں بھی جو حاکم ہے، یعنی امام منصوص اور منصوب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور وہ معصوم کی ہم بات نہیں کر رہے، اس کے بعد جو آپ کا حاکم ہوگا، ٹھیک ہے، یا خود امام معصوم کے دور میں جس طرح کے یزید کا دور ہے، معاویہ کا دور ہے، اور بعد میں بنو اس کا امیہ کا پورا دور، ان سب میں یعنی ائمہ معصومین تو موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے جو کہ ظالم بھی تھے، فاسق بھی تھے، غیر عادل بھی تھے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، تو اہل تشیع کی ہاں تو قدیم شیعہ فکر کے اندر تو یہ ہے کہ مسلح جدوجہد نہیں ہے،
ٹھیک ہے، آپ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی حاکم کو معزول کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن بعد میں اس فکر میں تبدیلی آئی، خاص طور پر مابعد خمینی فکر میں تو یہ بالکل ہی کانسیپٹ تبدیل ہو گیا. تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اگر یہ ممنوع ہے، اچھا اب شیعوں کے ہاں بھی وہی ہے، اختلاف کیسے ہوا؟ اور یعنی قدیم شیعہ فکر کے اندر تو بالکل اس کے جواز اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا، تو وہاں بھی کچھ روایات موجود ہے. اب ہمارے ہاں کچھ احادیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ عصر غیبت میں، زمانہ غیبت کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جائے گی، کوئی بھی خروج کی تحریک نہیں اٹھائی جائے گی. پھر مسئلہ ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریک ہے تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے، اس کو کیا وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ٹھیک ہے. بلکہ کچھ اہل علم کا تو یہ خیال ہے کہ اہل تشیع کی ہاں یہ متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ تھا کہ آپ قیام ظہور امام آخر زمان سے پہلے کوئی اس قسم کی تحریک نہیں اٹھائیں گے، نہ کوئی اسلامی حکومت کا کوئی کانسیپٹ تھا وہاں پر، کیونکہ معصوم کی عدم موجودگی میں آپ خدا کے نام پر جو بھی حکومت قائم کریں گے اس کے اندر آپ کے اندر توسیع پسندی آئے گی، آپ کے اندر ظلم کا شائبہ آئے گا، آپ جو ہے وہ عدل کو فراموش کریں گے. اور یہ سب کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، جو ملک اس نام سے جس کو وہ اقتدار لیا گیا تھا اور وہاں پر اب ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں، اور پھر جس انداز سے انسانی حقوق کی پامالی، مخالفین کا گلا دبانا، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس لیے ان کے ہاں یہ تھا کہ بھئی یہ معصوم ہی کا کام ہے، اس لیے امام آخر زمان آئیں گے، اور یہ انتظار کا جو عہد ہے اس کے اندر ہم نے ان کی آمد کی دعائیں کرنی ہے، انتظار کرنا ہے. باقی پھر اس کے بعد ہمارے ہاں آج کل کے انقلابی شیعہ حضرات جو ہے وہ جس انداز سے اس تصور کو رد کرتے ہیں، وہ پھر اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ ہم پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. آج میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسئلہ خروج کیا ہے، اس کے حدود کیا ہے، اس میں سے مختلف فی پوائنٹ کیا ہے، متفقاً علیہ پوائنٹ کیا ہے، تشیع کا اور تسنن دونوں کا نقطہ نظر کیا ہے. رہی بات جدید انقلابی آزاد خیال مسلم اہل علم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پر انتہا پسندانہ تحریکیں اٹھی، چاہے وہ داعش کے نام سے ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، یا چاہے وہ آج کل افغانستان کے طالبان ہو، تو ان سب کے ہاں تو یہی ہے کہ بھئی آپ کا جو حکمران ہے، چونکہ وہ نہ صرف فسق بلکہ وہ شرک کا بھی مرتکب ہے، تو ان حکمرانوں کا تختہ الٹنا ضروری ہے. اس پہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر بہت تفصیل سے ان سب کا جائزہ لیا ہے، حوالوں کے ساتھ ان سب کو پیش کیا ہے. تو آج میں نے آپ کو صرف مسئلہ خروج کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں. بہت شکریہ.